بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق ويدي سائل لنا وقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بولے باپ بابا سے بولا واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں تھوڑا جا تھکا سے ستا پہ لیٹ ہو گیا اور کوئی کام نہیں معزز سامعین حضرات اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات بنائی جڑا ساری دنیا دا خالق مالک رازق ہے اور ساری کائنات میں بنا کے رستے دسے اچھائی آلہ برائی آلہ بہتری آلہ خسارے والا پھر بندے نو حکم دیتا کہ تساں جڑا اچھے راہ تے چلے گا انہوں جزا دیا گا جڑا غلط راہ تے چلے گا انہوں سزا دیا گا فرمایا جڑا اللہ تے رسول دا حکم منے گا جڑا اللہ تے رسول دا نہیں یوتی اللہ والرسول جڑا اللہ اور دے رسول دا حکم نو مان لے گا پھر انہوں کی ملے گا ظاہر ہے کہ انہوں جزا ملے گی اور جڑا نہ ملے گا انہوں سزا ملے گی مگر کمال ہے کہ اللہ نے جڑی جزا دیتی ہے نہ دسی ہے وہ بڑی کمال ہے فرمایا جڑا اللہ دے رسول دا حکم مانے گا پھر کی ہوئے گا فاولائکا مع الذین پھر انہاں لوکاں نو میں ساتھ انہاں لوکاں دا دیواں گا فاولائکا مع الذین انعم اللہ علیہم فرمایا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منے گا انہوں پھر میں ساتھ انہاں لوکاں دیواں گا جنہ تے میرا انعام ہویا ہوئے گا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منے گا پھر وہ دا صلہ انہوں کی دیواں گا فرمایا وہ دا صلہ انہوں دیواں گا کہ انہوں میں ساتھ دیواں گا کنہ دا انعم اللہ جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہوئے گا سبحان اللہ کہہ لو جن انہوں نے ساتھی انہوں دا بناواں گا انعم اللہ جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہوئے گا اور وہ انعام والے لوگ کیڑے ہونگے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ قرآن کسی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھنے والا ہوئے کسی مذہب دا ہوئے
جن بھی مسلمان کہلواندے نے اس گل کا انکار نہیں کر سکتا، اور وہ جیڑا بھی ترجمہ کرنے والا ہوئے گا وہ ترجمہ یہ ہی کرے گا کہ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم کرے گا، منے گا، رب بندہ ہے ان میں ساتھ دیواں گا کنہ دا انعام اللہ جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہے، اور وہ کیڑے لوگ ہون گے؟ نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ بادرہ قابل غور ہے، اللہ اور رسول دا حکم منن والے نو ساتھ انہاں دا ملے گا۔ مطلب کہ دو رستے دسے گئے نے کہ ایک اچھائی والا ہے، ایک برائی والا ہے، ایک سیدھا رستہ ہے، ایک گمراہی والا ہے۔ جیڑا سیدھے راہ تے چلے گا انہوں ساتھ مل جائے گا کنہ دا؟ اللہ دے انعام یافتہ لوکاں دا۔ کیڑے؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین۔ معلوم ہوا اللہ دے نزدیک صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں انبیاء کی عقیدت ہو، صادقین کی عقیدت ہو، اور شہداء کی عقیدت ہو، اور اولیاء کی عقیدت ہو۔ فرمایا میں ساتھ، یہ اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کرنے کا اسے صلہ ملے گا کہ ان کو ساتھ مل جائے گا، یعنی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ جب سیدھے راستے پہ چلے گا تو یہ ایسا راستہ ہے کہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے، اور ولیوں کا راستہ ہے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں وہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ ایک مولوی کھڑا ہو کے کہتا جی میں صحیح راہ تے ہاں، دوجا آندا جی میں صحیح راہ تے ہاں، تیجا آندا جی میں صحیح راہ تے ہاں، چوتھا کہندا جی اسی ہاں، وابی کہندے نے اسی ہاں، دیوبندی کہندے نے اسی ہاں، شیعہ کہندے نے اسی ہاں، سنی کہندے نے اسی ہاں۔ چواں دی گل سن لو، اس تو بعد اپنے گھر قرآن کھول لو۔ رب آندا پیا جیڑا صراط مستقیم تے چلے گا انہوں رستہ کنہ دا ملے گا؟ انہاں دا ساتھ کون ہون گے؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین۔ اب ان چاروں کو دیکھ لو، ان میں کون ہے جن کا تعلق انبیاء سے ہے؟ ان میں کون ہے جن کا تعلق صدیقوں سے ہے؟ ان میں کون ہے جن کا تعلق شہداء سے بنے؟ ان میں کون ہے جن کا تعلق اولیاء سے بنے؟ وہ سب کو دیکھ لو، کوئی نبیوں کا منکر، کوئی صدیقوں کا منکر، کوئی شہیدوں کا منکر، کوئی ولیوں کا منکر۔ ایک مسل کے حق اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ جو نبیوں کو بھی مانتا ہے، صدیقوں کو بھی مانتا ہے، شہیدوں کو بھی مانتا ہے، اور ولیوں کو بھی مانتا ہے۔ جی کنجری تے پلی مان کا مکان کٹا سی نا، دونوں لڑ پی۔ وہ کنجری جہی ہے پہل کر کے پلی مان کو آخر کی بہت نہیں کنجری، وہ سوچی پی گئی میں کی آخیا یہ اگے ہی ہے، یعنی جھگڑے میں کدی کسی کی گل کو تسلیم نہیں نہ کیتا گیا۔ وہ تو کہتا تو کنجری ہے، حالانکہ وہی خود ہے۔ اس واسطے مگر فیصلہ ہو جڑا اللہ دا قرآن کرے، فیصلہ ہو جڑا اللہ دا، بولو اللہ دا، زبانی کلامی نہیں، اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا۔ فرمایا جیڑا انہوں ساتھ جیڑا اللہ دے رسول دے حکم منے گا، جیڑا ان دے حکم من کو انہوں ساتھ ملے گا کدا؟ اللہ دے انعام یافتہ لوکاں دا۔ اور انعام یافتہ لوگ کیڑے ہون گے؟ نبی، صدیق، شہید۔ ایک اہل سنت اولیاء، ایک اہل سنت ہیں جن کو ساتھ انبیاء کا بھی، صدیقوں کا بھی، شہیدوں کا بھی، اور ولیوں کا بھی۔ ان سب پہ غور کر لو، سب کو دیکھو۔ کوئی نبیوں کا باغی ہے، کوئی صحابہ کا باغی ہے، کوئی شہداء کا باغی ہے، کوئی اولیاء کا باغی ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو سب کو ماننے والے ہیں۔
نہیں جی ہم تو مانتے ہیں انبیاء کو. کیسے مانتے ہو؟ ایک کہتا ہے جی خدا کو مانتا ہوں. کیسے مانتے ہو؟ خدا مانتا ہوں مگر قادر مطلق نہیں مانتا. تو وہ کافر ہے. خدا کیسے مانے گا؟ خدا کو ماننا تو یہ ہے کہ اس کی تمام فضیلت کو مانے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں. وہ قادر مطلق ہے. اس کی ہر صفت کو مانے گا تب خدا کو مانے گا. اگر یہ کہے میں خدا کو مانتا ہوں مگر میں اللہ کو مانتا ہوں مگر صرف اسی کو سجدہ نہیں سجدہ اور کو بھی ہے، تو وہ دعویٰ اسلام سے خارج ہوگا. وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ منافق ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں تو اس کی تمام صفات، خصائص اور فضائل کو بھی ماننا ہوگا. جو یہ کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں اور حضور کے علم کا انکار کرے، اختیارات کا انکار کرے، اس کے فضائل کا انکار کرے، اس کے خصائص کا انکار کرے، اس کے معجزات کا انکار کرے، اس کی اختیارات اور علم، نورانیت، کسی فضیلت کا انکار کرے، جیسے ختم نبوت کا منکر کافر ہے، نبی کے علم اور اختیارات، نورانیت، دیگر فضائل کا منکر بھی مسلمان رہ سکتا نہیں ہے. کرنے والا کا اور 2 سے 4 صفتوں کا انکار کرنے والا مومن کیسے رہ جائے گا؟ وہ بھی اسی طرح مانے اس طرح جیسے اصحاب رسول نے مانا ہے. کوئی ماں کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ صحابی نے کسی حضور کے کمالات کا انکار کیا، کسی ایک کمال کا انکار کیا. تو فرمایا کہ میں اسے ساتھ دوں گا اپنے انعام. یا یہ بھی پتہ چل گیا کہ مقلد بننا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ کیونکہ فرمایا میں اسے ساتھ دوں گا انعم اللہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحینوں کا. معلوم ہوا کہ اللہ پہ جس پہ احسان ہوگا اللہ فرماتا ہے میں اسے مقلد بناؤں گا، غیر مقلد نہیں ہوگا. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم صحابہ رسول کو ماننے والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم شہداء کے شہداء احد، شہداء بدر، شہداء کربلا کو ماننے والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم غوث پاک، دادا علی حجویری، خواجہ اجمیری، غوث پاک، ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، مہر علی کو ماننے والے ہیں، جماعت علی کو ماننے والے ہیں، شیر ربانی کو ماننے والے ہیں، مجدد الفیضانی کو ماننے والے ہیں. کیوں کہ ولی تب بنتا ہے جب صراط مستقیم پہ چلے گا. ولی تب بنے گا جب صراط مستقیم پہ چلے گا. گمراہ فرقہ ہوئے تو ولی پیدا نہیں ہو سکتے. جی میں کنجرا کرو حلال دا لبنا جڑا وہ آسان ہے، گمراہ لو ولی لبنا آسان نہیں، یہ اس تو بھی مشکل ہے. وہ فرقہ گمراہ ہوئے تو بچوں داتا علی جویری پیدا ہوئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اللہ تو عرض کر رہے مسلمان بھائیوں، فرمایا میں ساتھ ہے. معلوم ہوا نیکاں دی ساتھ ہونا یہ بھی اللہ دا فضل ہے. نیکاں دا ساتھ ہونا بھی اللہ دا. حضور دی حدیث بھی ہے جدے تے، حضور دی حدیث بھی ہے. حضور دی بارگاہ دے وچ بندہ آیا، یا رسول اللہ جدا کسی نال تعلق ہوے گروہ نال، فرمایا جدے نال قیامت دنیا تے تعلق ہوے گا نا، جدا ساتھی ہوے گا آخرت بھی اودے نال ہوے گا. صحابی فرماندے جسے نبی پاک نے آکھیا نا تے عید تو ود کے خوشی دا او دن سی صحابہ تے جدن نبی نے فرمایا سی. نہ کہ دی وجہ آکھے صحابہ اچھل کود رہے سن کہ الحمدللہ قیامت والے دن رسول اللہ دے غلام او دے نال ہوواں گے، اسی حضور دے بولو بھی نال ہوواں گے، اسی قیامت والے دن بھی حضور دے نال ہوواں گے. اور یہی برکت ہونی ہے. یہ ہوئی اللہ اکبر. قیامت والے دن بھی نیکاں دے نال ہونا. نیکاں دی سنگت معلوم ہو گیا کہ نیکاں دی سنگت بھی بات اگے کریں گے تو ثابت ہو گیا کہ نبی نہیں کسے نیک دی سنگت قیامت والے دن کم دے گی. اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو تسی صحیح راہ تے جے چلنا تے پھر کی ملے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچے لوکاں دے ساتھی بنو
انہاں دے سا کیوں کہ انہاں دی سنگت تواڈے کم آئے گی. تو سچائی تے میں اگے دو جمعے عرض کر چکا ہوں کہ سچائی کدا نام ہے. یہ نہیں کو کم گل سچی ہوئے نہیں ہوتا، مذہب سچا ہو، عقیدہ سچا ہو. سچائی تو مراد یہ نہیں گل کی سچی ہے نہیں. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھی بنو تو صادقین کے ساتھی بنو. ان صادقین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جن کا عقیدہ سچا ہو ان کے ساتھ چلو. یہ عقیدہ کنہاں دا سچا ہے؟ جتھے نبی ہون، نبیاں والا عقیدہ، انبیاء دا عقیدہ ہوئے. فرمایا پھر ان ساتھ دیواں گا نبیاں دا. او نبی نو منن والا ہوئے گا. کیویں منن والا ہوئے گا؟ امام الانبیاء دی غلامی کرن والا ہوئے گا. او دے چ بغاوت نہیں ہوئے گا. او بغاوت نو گمراہی تے غلامی نو ایمان سمجھے گا. بغاوت نو گمراہی، غلامی نو ایمان سمجھے گا. جویں بخاری دی حدیث پیش کیتی ہے کہ یا فرمایا اے ہو جا بندہ، اے ہو جا درخت دسو جدی مثل ایمان والیاں دے. صحابی فرماؤندے نے ساڈیاں جنگلاں وچ نگاہاں چلی گئیاں، کیڑا درخت جڑا ایماندار دی مانندے ایمان والیاں دی مثل. فرمایا کھجور، جویں کھجور دے پتر تنے دا ساتھ نہیں چھڈ دے، ایمان والے بھی نبی دی غلامی ترک نہیں کر دے. ایمان والے نبی دی غلامی انہاں غلامی ترک نہیں کر دے. او تے حضور دے نال اوکھا ویلا آ جائے سوکھا آ جائے پاویں کہ ہو جا ویلا ہوئے سرکار دے نا تو اپنی جان قربان کر دے نے، ساتھ نہیں چھڑ دے، ہر چیز دی قربانی دے دے نے کیونکہ اپنے ہر شے تو ود کے پیار امام الانبیاء نال کر دے نے. تو نبیاں دی صفتاں نو مننے، نبی دی نبیاں نو کیویں نبیاں دا ساتھی ہونا معلوم ہویا کہ جدا ساتھ نفع دیندا ہے. نہیں سمجھا دی بات کو؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نبی کا ساتھ، جس کا ساتھ نفع مند ہو، جس کا ساتھ نفع دے، مانگا کچھ نہ جائے. میں ایک مثال دینا، مثال دے طور پہ اسی کسی ایسے سینئر افسر نہ ٹریے جدے نال ترن تو او دے ساتھ تو ہیٹھلا سارا عملہ جڑا ہے گریز کرے کہ میاں گل کی تھی دا ساتھی یہ تے کام خراب ہو جائے گا. سانو سوال آ جائے گا جدے نال ترن دا اینا نفع ہوئے، اگر وہ نفع دینا چاہے تو پھر کی کمال ہوئے گا. اور کتنا بے وقوفی دا اندازہ کرو انہاں لوگاں دی حماقت دا کہ جڑے لوگ یہ سمجھ دینے کہ نبی نفع نہیں دینے، کہ جدا سنگت جدی سنگت نفع دے دیئے، جدی سنگت پہ نفع دے دیئے. اللہ اکبر، اتنا نفع دے دیئے کہ رب بندہ ہے جدے انہوں میں نفع دے دینا. انعام آلیا جڑا اللہ تے رسول دا حکم کرے ان میں انعام آلیا دا سنگت دے دینا، ساتھ دے دینا، اور انہوں دا ساتھ جڑا یہی دی بخشش دی علامت ہوتی ہے، وہ دی سچائی دا نجات دا سبب بنتا ہے. جڑا حضور دی غلامی کر لے گا ساتھ دے دے گا. آئیے ویکھنے ذرا ساتھ کیویں ہوئے گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کیویں دیتا ہے. حضرت خبیب جنگ دے وچ جنگی قیدی بن گئے تو چلے گئے، انہاں جا کے بند کر دیتا. اس بندے خرید لیا، کو بات طویل ہے، اس بندے خرید لیا جس دے باپ قتل کیتا سی، واصل جنم کیتا سی حضرت خبیب نے. انہیں اپنے باپ کا انتقام لین واسطے انہوں نے خرید لیا کہ میں قتل کرا شہید کر دیا گا آپ. وہ جا کے انہیں کمرے میں بند کر دیا اور بھوکا اور پیاسا، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کچھ نہیں، اندر بند کر دیا. انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کہ میرے باپ کو خبیب نے قتل کیا ہے اور میں اس کا بدلہ لوں گا اور اس طریقے سے قتل کروں گا کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، تڑپ جائیں گے. بند کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے خبیب. اور ان کا ایک بچہ، تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، ان کا بچہ کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب تک چلا گیا. جب کھیلتا کھیلتا اس تک چلا گیا تو ہاتھ میں کوئی ایسی چیز بھی تھی، چھری تھی.
کھیلتا کھیلتا چلا گیا تو ماں نے یکدم چیخ ماری جب بیٹے کو ان کی گود میں دیکھا، اور وہ بچے سے پیار کر رہے تھے، حضرت خبیب حضور کے صحابی بچے سے پیار کر رہے تھے، تو ماں نے چیخ ماری کہ جسے انتقاماً ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، جس کی جان لینا چاہتے ہیں، اس کو بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، آج ہمارا بچہ کھیلتا کھیلتا اس کے پاس چلا گیا اور اس کی گود میں کھیل رہا ہے، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ چیخ اٹھی اور حضرت خبیب حیرانگی سے دیکھ رہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تیری گود میں۔ فرمایا، اور پھر اس کا مالک آ گیا، شور مچایا کہ ہمارا بیٹا قیدی کی گود میں ہے۔ فرمایا، گھبراؤ مت، میرا نبی جس کو میں ماننے والا ہوں وہ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ فرمایا، کیوں گھبرا گئے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا قیدی ہے، ہمارے بیٹے کو ذبح کر دے گا، اس لیے گھبرا گئے ہو کہ جس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس ہمارا بیٹا ہے اور یکمال بنا کے ہمیں تنگ کرے گا، رہائی مانگے گا۔ فرمایا، بالکل نہیں، گھبراؤ مت، بیٹھے رہو۔ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے۔ فرمایا، میرے امام الانبیاء نے بچوں سے پیار کیا ہے، میرے آقا نے ہمیں طرف یہ دیا ہے، ہمارا آقا نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے۔ بلکہ میں یہاں کا ایک بات عرض کروں گا، جنگ ایک وہ عمل ہے جس میں کوئی اصول نہیں ہوتا۔ جب حکمران غالب آتے ہیں، عورتیں ہوں، مال ہو، ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ ہو برباد کر دیتے ہیں۔ مگر میرے امام الانبیاء نے وہاں بھی اصول مقرر کیے ہیں۔ فرمایا، بیماروں کو مت چھیڑو، عورتوں کو مت چھیڑو، بوڑھوں کو مت چھیڑو، بچوں کو مت چھیڑو۔ فرمایا، فکر نہ کرو، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے سالار کا ہمیں حکم یہ ہے، امام الانبیاء کا حکم یہ ہے۔ آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کی شان یہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، وہ رحم فرمانے والے، وہ کائنات کے لیے رحمت بن کے، وہ نبیوں میں میں ستا پہ اٹھ کے آ گیا، ستا سے میں نہیں پتا جمعہ پہ لگ ہی جاتا، مل کے ذرا کہہ رہے پڑھ لو گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں نہیں انداز پسند نہیں مینو جا ہوئی ہوئی پڑھنا، کئی بندے دال آتے حضور کی نہ آتے مل کے پڑھ لو۔ وہ نبیوں میں لقب پانے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں مصیبت میں غیروں۔ فرمایا، میرے امام الانبیاء جڑے نے انہاں دے کس واسطے گھبراؤ نہ۔ حضرت امام الانبیاء دا غلام مسلمان بھائیو کس طرح حضور نے سنگتیں کیویں خوش نے، ذرا توجہ فرمانا۔ کی ہویا بات تو طویل ہے، میں مختصر کر کے عرض کرنا وا۔ جس لئے تختہ دار تے لے گئے نے، آکھے اے بلال کوئی تیری آرزو ہوے؟ فرمایا، 2 نفل پڑھنا چاہنا وا۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں صرف 2 نفل۔ انہوں نے کہا، خبیب کوئی آخری آرزو؟ کہ لگا ہاں۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں ہے کہ آخری 2 نفل پڑھنا چاہنا وا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نفل پڑھ لے۔ نفل پڑھ کے بڑی جلدی نال نفل پڑھے گے۔ انہوں نے کہا، خبیب اتنی جلدی؟ تسی تے بڑے آرام نہ پڑھ دو۔ فرمایا، میں دسنا چاہنا وا، میں دسنا چاہنا وا کہ نبی دے غلام موت کو لوگ گھبرایا نہیں کر دے۔ میں نفل جلدی پڑھے نے اس واسطے تانوں پتہ لگ جائے کہ نبی دے غلام موت کو لوگ گھبراندے نہیں، نبی دے قدماں تو قربان شوق نال ہوندے نے۔
شوق نہ لوندے نے. یہ شوق ہے ساڈا کہ نبی دیاں قدماں تو قربان ہو جائے. یہ تے ساڈی دعا ہے کہ حضور دیاں قدماں تے جان نکلے. اس واسطے دعا دے چہرے والے دی غلاماں دے ذرا توجہ رکھیں گے. اس واسطے دل تے ٹاندا ہے لمیاں لمیاں رکعتاں پڑھدا مگر اس واسطے دشمناں نوں پتہ لگ جائے نبی دے غلام موت کو لو گھبراندے نہیں. ساڈا دل ہوندا ہے شوق نال حضور دے قدماں تو قربان ہو جائیے, نبی دے قدماں تے جان دے دئیے. اور تانوں پتہ لگ جائے مومن موت کو لو گھبراندا نہیں, مومن موت کو لو گھبراندا نہیں بلکہ اس موقع نو سعادت سمجھ دے کہ حضور دے قدماں تو قربان ہو رہی ہے. ارے نادان قربان ہو جا ان کے قدموں پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, یہ لمحے زندگی میں یہ لمحے زندگی میں بار بار فرمایا تے تھانوں اپنا عقیدہ دسنے پہ ساڈا یہ عقیدہ ہوندا ہے کہ یہ موقع سعادت ہوندا ہے. اس واسطے زندگی کے لمحات بارہا نہیں ہوندے, جلدی نال نفل پڑے نہیں, شوق نال نبی دے قدماں تو قربان ہونا چاہنے ہیں. اور اس تو بعد ایک سوال اٹھاؤ, البدایا والنہایا ایک سوال ہے اور اس دن غابہ اٹھا کے دیکھو ایک سوال کیتا انہوں نے جڑا میں اصل عرض کرنا چاہنا کہ ایک خبیب آپ نے فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے, آکھے جے تینوں ایک سوال ہے خبیب آپ نے فرمایا کی, آکھے جے اس جگہ تے تیرا نبی ہوئے تے تیری جان بچ سکتی ہوئے. فرمایا دنیا دے کتےوں کی مینوں آندے ہو پے اس جگہ تے حضور. فرمایا میرے نبی نو کانٹا چب جائے انہاں دے ایک کانٹے دی تکلیف تے میں 1,00,000 مرتبہ قربان ہونے واسطے خبیب تیار ہے, ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہوں. انہاں دے نام دے اوتے تن من دھن قربان کرنے واسطے تیار ہوں کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے یہ لمحے زندگی میں یہ لمحے زندگی میں ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار یہ لمحے زندگی میں بار بار جنی بھی تکلیف برداشت نہ کرا مننے دا نہ ہے کہ ساتھ دا نہ ہے انج دا ساتھ ہو ملے گا یعنی انہوں غلامی کرنے دا پندہ ہے. اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی جدو اطاعت کرے گا انعام میں کی دیواں گا ان نبیان دی سنگت ملے گی. تو سنگت کیویں دی قادہ ہم سنگت ہے سنگت ہے کہ اٹھے گا تے نبی دیا غلامہ چو اٹھے گا کیونکہ دلیل بنتی عقل نہیں بنتی. انہیں شارٹ ٹائم اتنا طویل سفر ناممکن ہے. انہیں کہ پھر سوچ لیا جے کوئی آکھے تھے, آپ نے فرمایا نہیں. آکھے پھر سوچ لیا جے کوئی آکھے تھے, آپ نے فرمایا نہیں. آکھے پھر تیرا نبی آندا ہی جنوں تو نبی مننے. فرمایا ذلیلو تساں تے آکھیا سی کوئی, میرا نبی کوئی تے نہیں نا, میرا نبی تے اللہ دا حبیب ہے. جے میرے نبی نے آکھیا تے ابو بکر مندا ہے کیونکہ میرا نبی سچ آندا ہے, وہ جا بھی سکدا ہے تے آ بھی سکدا ہے.
فرمایا جی میرے نبی نے آخیا تو گل سچی ہے، پھر مینوں کسی انہیں آخیا تو پہلا تو کہہ دس نہیں ہوں تیرے کو دلیل کی ہے؟ فرمایا میں بغیر دلیل تو نبی دے کمالات نو مننا وا، دلیل نہ منگنی، دلیل کے کیویں ہویا اے منافقین دا ایمان والیاں دا کم نہیں۔ صدیق دا عقیدہ ہے جتھے یار دی عظمت ہوے، جتھے محبوب دی عزت و عظمت ہوے، تے جے نبی نے آکھیا ہوے، فرمایا جے میرے نبی دی گل ہے تے ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے، ہو سکدا ہے او قادر مطلق دا محبوب ہے، کیونکہ او زبان ہوے جدے تو کدی جھوٹ نکلیا، یعنی بغیر دلیل تو او دی زبان ہوے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، خدا بولنا وحی الہی ہے، او دی زبان جو کدی جھوٹ نکلیا ہی نہیں۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے فرمایا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے، قرآن ساڈے نبی دی کسے ہور دا بیان چنگا نہیں، کسے ہور دا چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا۔ تو میرا موقف کی یہ کہ ایمان والے دلائل نہیں منگدے، اصل جو بات کرنا چاہنا ایمان والے نبی دی خوبیاں دلائل نہیں منگدے، وہ سرے تسلیم خم کر جاندے نے۔ صدیق نے آکھیا اے معاذ دے کاجل والے دی جے گل ہے تے میں بغیر دلیل تو مننا پیا۔ دلیل وہ منگتے ہیں جنہوں نے شک ہوئے، جنہوں دا ذہن قبول نہ کرے۔ ایمان والیاں دا تے عقیدہ ہوندا ہے نبی جو آندا ہے وہ حق ہے، ساڈے میرے نبی نے دلیل لین دی ضرورت نہیں۔ اج بھی جلدی جی نبی دے علم تے دلائل دیو، نبی دے کمالات تے دلائل دیو، نبی دے خصائص تے دلائل دیو، تو دلائل تے دئی دینا۔ جڑا خیر ہوے، جڑا نہ منگدا تے دلیل دیندا ہوے، جڑا حامی ہوے، منن والا ہوے، موقف ساڈا اے کہ میرا نبی ہر خوبی دا مالک ہے، وہ خوبی ایسی کوئی نہیں جڑی میرے نبی چ موجود نہیں۔ دلائل مانگنے والے ایمانداروں کے لسٹ میں شامل نہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو سر تسلیم خم کر جائے، جو میرے نبی کا فرمان ہو وہی حق ہے، اور یہی ساتھی ہے۔ ساتھی ہونا برخودار تروید اللہ سی تے جیس آخر بھی شاہ جی پہلا میں پوچھ رہا جی یہ ہوا تو موڑ جی نہ ہے تو میں تھوڑے نال تے مننا نہیں، مننے وے مننے وے برخودار بیٹھے ریزن بیٹھے مننا وے جی جو کچھ ہوئے اسی شاہ رہنا اے وے منن۔ چلو جی غلطی ہے تو بندے کو ہو نہیں جاتی، اسی ہونا نا اے وے منن۔ جڑا آخر جی اچھا پھر کام مشکل ہو جائے گا، نہیں منن والے وہ نے جڑے دلائل دیندے کہ گل ٹھیک ہے، جو ایک گل ٹھیک ہے جڑی اس کی تھی، تے مخالف وہ ہوندا ہے جڑا دلائل منگے، جو نبی کے علم کے اختیارات مانگے، وہ نبی کا غلام نہیں، جو علم اور جو اختیارات نورانیت خصائص معجزات کے لیے دلائل مانگے۔ غلام وہ ہوتا ہے کہ جڑا من جائے میرے یار دا جو حکم ہے، جو حضور دا شان ہو ٹھیک ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت۔ اللہ کافر مننے دلائل ہوئے کہ اللہ خوبیاں ہر نبی نو اللہ خوبیاں دے کے بھیج، ہر نبی نو اللہ خوبیاں دے کے بھیج۔ علامہ شکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات وچ نبی ایک پاسے رہا، اللہ نے کوئی ایسی شے پیدا نہیں کی تھی جنہوں اللہ نے خوبی نہیں دی۔ نہیں سمجھے؟ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی پیدا نہیں کی۔ وہ کسی نہ کسی خوبی کی مالک بنائی ہے۔ انسان میں خوبیاں ہیں، انسان میں خامیاں ہیں، بے عیب بھی اللہ کی ذات اور انبیاء کی ذات۔
اور انبیاء میں صرف خوبیاں، ہم میں اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی میں خامیاں نہیں ہوتی، نبی میں صرف خوبیاں ہوتی ہیں، اور ہم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور خوبیاں نبی کے مقابلے دیا نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے ہمارا اور نبی کا، بلکہ ولی کے مقابلے میں ہاتھ ولی کے دو ہیں، ہمارے بھی دو ہیں، آنکھیں اس کی دو ہیں، ہماری بھی دو ہیں، پاؤں اس کے دو ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس میں ایک خوبی ہوتی ہے، وہ کیا کہ اللہ کا قرب، اللہ دا بولو تو صحیح۔ ولی میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، تعمیل حکم کرتا ہے، ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، اس میں خوبی ہوتی ہے۔ ہر اس آدمی میں خوبی ہے، جتنی زیادہ خوبی ہوگی اتنا ہی کمال والا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عرض کر رہے کہ فرمایا کہ چلو، اور ایک بات عرض کر جاؤں، آج کل ولایت والا بھی کم ایڈی مصیبت پہ گئی، ولی قوم منن لگیا نہیں ویندی، اسی کنوں مننے پہ؟ ایڈے علامہ پاک قسم کے لوگوں کو ولی مندے جنہیں نہ قرآن نہ تعلق نہ حدیث نہ تعلق، مگر قوم جس نے من گئی ہے بالکل جی ایڈا ولی تے ایڈا ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جاہلانہ گفتگو میں کہیو ویکھنے جنہیں دی جاہلانہ گفتگو اور کفر بکتے نے، اور دعویٰ کلیم کی کہ ولی مریدہ تھلے ایڈے ایڈے لمحے لسٹ لکھیے، غوث تے کتب تے وقت مجدد تے نہ جانے کی، مگر بکواسات اتنے وڈے نے کہ قرآن دی توہین، قرآن دا انکار، حدیث دا انکار۔ تو بہرحال فرمایا میں ساتھ دیواں گا نبیاں دا، اور نبیاں نو بھی منن والا ہوے گا، بولو نبیاں نو بھی، بولو بھی نبیاں نو منن والا ہوے گا۔ فرمایا پھر وہ خوبی ہوے گی جس لئے اللہ او دے تے فضل کرے گا، انہوں ساتھ دے گا، کدا انعام والے دا کنا من النبیین، نبیاں دا ساتھ دے گا، پھر وہ نبیاں نو منے گا اور انہاں دی ساریاں خوبیاں نو منے گا۔ پھر اس کو اگے کیا گیا من النبیین والصدیقین، پھر وہ صحابہ نو بھی منے گا، بولو بولو صحابہ نو بھی، صدیقین صحابہ نو بھی منے گا، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا مرتضی، سارے صحابہ نو بھی منے گا۔ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا تو مرض کرنا پیا، نبیاں تو بہت ہو کی ہوئے صحابہ نو مندا ہوئے گا، نبیاں نو جنہیں انکار کرنے والا ولایت دے درجے صراط مستقیم تے نہیں، ایویں صحابہ دا منکر بھی ہوئے تے صراط مستقیم تے ہو سکدا۔ جس طرح نبی نو اللہ دا سچا رسول من کے کہ خدا دی توحید دا منکر ہوئے تو مسلمان ہو جائے گا؟ بولو ایڈے ٹلے بولے ہو نا۔ میں کہنا پیا کہ اگر حضور کے تمام اوصاف کو مانے، خدا کی توحید کا منکر ہو، تو کیا وہ شخص مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ کیوں کہ وہ خدا کی توحید کا منکر ہے، نبی کو جتنا بھی مانے اس کے باوجود وہ کافر ہے۔ کیوں کہ اللہ کی توحید کا منکر ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی تمام صفتوں کو مانے، نبی کی کسی صفت کا انکار کرے تو دار اسلام سے خارج ہے، اور خدا کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، اقرار کرے ہم نبی کی خوبیوں کو مانتے ہیں، حضور کی ہر خوبی کو مانتے ہیں، اور پھر صحابہ کا منکر ہو تو پھر بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، شان یسنین اذہما فی الغار، جو صدیق کی صحابیت کا منکر ہو وہ بھی مسلمان رہ سکتا نہیں، وہ بھی مسلمان، کیونکہ انہیں نبی دی زبان تے بھی اعتبار نہیں کیتا۔ جدو نبی سے آبادی خوبیاں بیان کر دے پہ تو کون ہے جڑا نہ منے، تو نبی دی زبان دا انکار کر دے۔ میں عرض کرنا توجہ نال اور فرمانا دے، فرمایا کل اے مازاق دے کاجل والے انہوں کہہ دے، فرما دے انہوں کی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال پیار کر دے ہو تو پھر کی کرو، یحببکم اللہ، ہاں پھر جے پیار کر دو، قل ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تسی اللہ نال پیار کر دیو تو یا اللہ پھر فرمایا فتبعونی، تسی اتباع رسول کرو. توجہ فرمانا قرآن پیش کرنا پیا، فتبعونی اتباع رسول کرو. تے اتباع رسول کی ہے جو نبی کرے او کرو، جو نبی آکھے او کرو، جو نبی آکھے او بھی کرے او بھی مننے، تے جو نبی کرے او بھی کرے. انہوں کہندے نہیں اتباع، کیونکہ اتباع دو قسم ہے، ایک قولی ایک فعلی. فعلی اتباع کی ہے کہ جو نبی کرے او کرے تینوں کہندے نہیں اتباع. ایک قولی جو نبی کرے او بھی منے، جو نبی آکھے او بھی منے، یعنی جو کرے او بھی منے، جو آکھے او بھی منے. تے میرے نبی دی اتباع کی ہے، فرمایا فتبعونی، اتباع رسول کرو. تے نبی دی اتباع کی ہے. نبی نے اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابی ستارے نے، فرمایا میرے صحابی ستارے نے. تعریف کی تھی فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، اقتدار کرو گے راہ ہدایت. سرٹیفکیٹ میرا نبی دیندا پیا، فرمایا انہاں دی اقتدا کرو. تے جے اقتدا نہیں کر دو تے نبی دی اتباع نہیں کر دو. اے تے نبی نے آکھیا ہے. پھر عمل کی کیتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ نال پیار کیتا ہے، صحابہ نال پیار کیتا ہے. فرمایا جڑا انہاں نال بغض رکھے گا وہ میری وجہ تو بغض رکھ دے پیا، جڑا پیار کرے گا وہ بھی میری وجہ تو انہاں نال پیار کرے گا. یعنی صحابہ دے اوتے ہور تے الزام کوئی نہیں کہ نہ وہ کوئی معاذ اللہ ایہو جہا جرم سی انہاں دے وچ. کی ہے جنہیں پیار کیتا ہے اس واسطے کیتا کہ نبی دے غلام نے نبی دا ساتھ دیتا ہے. جنہیں دشمنی کیتی ہے اس واسطے کہ حضور دا ساتھ دیتا ہے. یہ سمجھے میری بات کو. صحابہ دے ذمے کوئی پرچے دے ہیں نہیں. اگر جن نے پیار کیتا ہے صحابہ نال کس واسطے کہ نبی دے ساتھی نبی دا ساتھ دیتا ہے انہاں. تے کافر مخالف اس واسطے ہوئے کہ صدیق اکبر نبی دا ساتھی بنے نے، عمر فاروق نے نبی دا ساتھ دیتا ہے، مولا مرتضیٰ، مولا حسن، مولا حسین اور جناب عثمان غنی نے ساتھ دیتا ہے. صحابہ جڑے مخالف نے وہ بھی نبی دی وجہ تو نے، جڑے پیار کرتے ہیں وہ بھی نبی دی وجہ تو کرتے ہیں. تو جڑا حضور دی وجہ تو محبت کرے گا فرمایا او دے واسطے بھی جنت ہے. تے جڑا حضور دی وجہ تو دشمنی رکھے گا وہ دے دل وچ حضور دی دشمنی جو ایک نو مانتا پیا. میرے ایک پتر نو کہا کہ شاہ جی تہاڈا فلانا پتر بڑا چنگا ہے، فلانا پتر باقی جڑے بہت چھڈو جی دفاع کر. میں لیتے ہوتے تو کتے کا بچہ نہ ہوئے دے حرامزادہ تو کون ہے؟ کیونکہ میرے بیٹے میں تو سارے پیارے نے. تو کون ہے جڑا ایک دی توہین کرے ایک دی تعریف کرے؟ میرے واسطے تو سب ایک ہو جانے. اس واسطے کسی ایک کو مان کر اگر علی المرتضیٰ کو مان کر توحید خلفائے رسول کرے گا تو یاد رکھ لو وہ بھی بے ایمان ہے. کیوں؟ میرے نبی علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ لعنتی ہے جڑا میرا نام لے کے انہوں چھڑتا ہے میں وکھاؤں. پھر وہ نبی دا فیصلہ چھڑتا پیا، نبی نے جو فضیلت دیتی ہے صحابہ. اللہ اکبر. فرمائے تے وہ لوگ نے جنہیں نبی دا ساتھ دیتا ہے کفر یہود و نصارہ دے نال مقابلے کیتے، کفر نال مشرکین نال. ہن تے صحابہ دا گناہ کوئی نہیں سی تے جڑا انہاں نال عداوت رکھدا ہے اصل عداوت حضور نال ہے. مگر سنیو جیسے قرآن کی ترتیب ہے جو آیا قریبا میں نے موضوع بنایا ہے من النبیین والصدیقین. سنی خوش قسمت ہے کہ جڑا نبی نو بھی نبیاں نو بھی مندا ہے تے صحابہ نو بھی مندا ہے اور پھر ہر صحابی نو مان. اسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان. جیڑا حضرت امیر معاویہ دی توہین کرے گا اگرچہ میں درجات کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے مولا مرتضیٰ کا مقابلہ نہیں سمجھتا، بالکل نہیں سمجھتا. علی المرتضیٰ خلفائے رسول میں سے اور پھر ان کے فضائل درجات میں کہیں زیادہ، وہ گمان تک بھی نہیں. مگر توہین کرنا جو ہے نا حضور نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے. کئی ساڈے اج کل پیرانوں تے مولوی کئی پیرانوں تے سیدانوں یہ بیماری پی گئی ہے حضرت امیر معاویہ دی توہین کرنا. یہ گل یاد رکھ
جڑے نویں سید بنتے ہیں بہتی بیماری پہ انہوں کا دل ہوتا بھی اسی بہتے اگیچ ہو گئے وہ پہلا جی سارے بابے نے میں کہ تے ہے سن کدوں جڑے جعلی سید نے بہتے بنتے یہ آج کل جو بہت بڑے ولی بنے ہوئے ہیں نا انہوں کی ولایت کے سارے راز میرے کو جن ولایت بنے پڑتے جن کے اپنے نسب میں جو اپنا نسب ثابت نہیں کر سکتے ان کو کیا پتا صحابہ کی شان کیا ہے یہ اپنا نسب ثابت نہیں کر سکتے تو عزیزان گرامی توہین کسی صحابی کی گمراہی اگرچہ بات کو چھیڑا تو لمبی ہو جائے گی مگر میں ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا ذرا کلوز کر لیتا ہوں باز کہنے جی اختلاف ہو گیا جدھر علی حق ہوتا ہے میں کہ کوئی شک بھی ہے ساتھ ہی سو مننے یہ اجازت ہو پھر دوست آخیا بھی میں تھوڑی جی روشنی پا دیا ہے توجہ جناب انہوں نے دیر میں مقابلہ ہوا ہے میں کہ جی بالکل ہے اگرچہ تاریخ نے مقابلہ لکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر وہ عمل بتاؤ جس سے امیر معاویہ کی صحابیت خارج ہو صحابیت سے خارج ہو ایک عمل نہیں بتا سکتے جس صحابیت سے خارج ہو نہیں جی وہ خلیفہ حق دا انکار تو ہے نا خلافت حاکم دے ایک پاسے دوجے پاسے انکار اچھا بالکل تو پھر تسی خود فتویٰ کر میں کیا اصل بات ہے کہ فتوے کی نوعیت بدل جاتی ہے یہ مسئلہ میچ پہ آ گیا ہے کہ میں وقت بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ 5-4 منٹ میں سے کور کروں مگر میں یہ دعوت دوں گا کہ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ میں زمین کا خلیفہ یہ میرا زمین کا جواب دو نا زمین کا خلیفہ اب فرشتوں کو کہا قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون قرآن پہلا پارہ کہ فرشتوں بتاؤ بناؤں کہ نہ بناؤ فرشتوں نے کہا نہ بناؤ یہ قتل و غارت کریں گے کلاشر کوفے چلائیں گے یہ خون خرابہ کریں گے لڑائی مار کٹائی ہوگی خون کی ہولی کھیلیں گے لہذا ان کو نہ بناؤ رہا تمہاری حمد تسبیح صفت و ثنا وہ ہم ہیں کرنے والے فرشتوں نے کہا کہ ہم کریں گے اللہ نے ان کی بات کی تردید نہیں کی کہ فرشتوں تم غلط کہتے ہو ایسا نہیں ہوگا نہیں یہ نہیں کہا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو شروع ہو گئے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھا جاؤں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں تم غلط کہتے ہو یہ جھگڑیں گے نہیں یہ لڑیں گے نہیں یہ مار کٹائی نہیں کریں گے یہ قتل و غارت نہیں کریں گے یہ نہیں کہا تردید نہیں کی فرشتوں کے اس بات کی تردید جو آج ہو رہا ہے فرشتوں نے اس وقت کہا کہ یا اللہ ان کو نہ بنا یہ قتل و غارت کریں گے یہ خون خرابہ کریں گے یہ لڑائیاں کریں گے یہ کلاشیں کوفے چلائیں گے یہ کلہاڑے ماریں گے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے لہذا ان کو نہ بنا جو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا وہ آج ہو رہا ہے مگر اللہ نے بھی اس وقت تردید نہیں کی یہاں چھوٹا سا نکتہ اگر فرشتوں کو یہ علم ہے کہ جو آج ہو رہا ہے فرشتوں نے اس وقت بتایا
آج سے 200 سال کی بات نہیں، 2000 سال کی بات نہیں، 2 لاکھ سال کی بات نہیں، 2 کروڑ سال کی بات نہیں، لا تعداد اس سے بھی زیادہ، نہ جانے کتنی مدت گزر گئی، فرشتوں نے وہ باتیں کہی جو آج ہو رہی ہیں۔ تو یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ اور یہ کس نے دیا؟ ٹھہرو بھیا، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ فرشتوں کو اگر علم غیب مان لیا جائے تو شرک نہیں، اگر نبی کو مان لیا جائے تو کیوں شرک ہو جائے گا؟ فرشتوں نے یہ باتیں بتائی۔ بہرحال یہ ضمن میں نکتہ تھا جو میں نے پیش کر دیا۔ فرمایا اللہ نے تردید نہیں کی کہ تم غلط کہتے ہو، نہیں، کیونکہ اللہ نے علم دیا تھا، اللہ کو علم تھا کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آج وہ ہو رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہو جائے، جب ایک زبان سے تمام ملائکہ جن کی تعداد معلوم نہیں، لا تعداد ملائکہ نے 2 4 10 لاکھ یا 10 کروڑ کی بات نہیں، لا تعداد فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ان کو نہ بناؤ، یہ مخالفت ہے خلیفہ کی۔ کون سا خلیفہ ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفے کی مخالفت کی کہ الہی اس کو نہ بنا، الہی اس کو۔ کیا میں سوال کرتا ہوں کہ کیا کسی فرشتے کے وقار میں کمی آئی؟ کیا کوئی فتویٰ لگا؟ نہیں، یہاں بھی فرشتوں نے مخالفت کی ہے۔ آگے چلیے، جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، جنت میں رہتے ہوئے، اور پھر کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، مانو اس خلیفے کو، تو شیطان نے انکار کیا، باقی سب نے کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافر ہو گئے۔ بھائی یہاں بھی فرشتوں نے انکار کیا، اللہ نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ میں رزلٹ پیش کر رہا ہوں توجہ سے۔ یہاں بھی فرشتوں نے جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کوئی فرشتوں پہ فتویٰ نہیں لگا کہ تم کیوں انکار کر رہے ہو، جاؤ تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، نہیں، صرف یہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگایا اللہ نے۔ مگر یہاں جب شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے فتویٰ لگا دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تو کافر ہو گیا ہے۔ فرمایا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا ذلیلا، میری بارگاہ سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہاں سب فرشتوں نے انکار کیا، یہاں تو اللہ نے کچھ نہ کہا، وہاں ایک شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا۔ کیوں؟ اکیلا دے کے فتویٰ لگا دیا گیا۔ انکار تو یہاں بھی ہوا، انکار وہاں بھی ہوا، یہاں فتویٰ کیوں نہیں؟ اختلاف یہاں بھی ہے، اختلاف وہاں بھی ہے، مگر یہاں فتویٰ کیوں نہیں لگا اور وہاں فتویٰ کیوں لگایا گیا؟ وجہ میں بتاتا ہوں، کیونکہ جب اختلاف کی نوعیت بدل جائے، جب وجہ اختلاف بدل جائے، فتوے کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ یہاں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، بات صحیح تھی، اللہ نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا چونکہ بات صحیح تھی۔ اور جب وہاں بات آئی تو پوچھا کیوں نہیں مانا تو نے؟ وہاں قرآن کے الفاظ ہیں ابا واستکبرا، وجہ کوئی نہیں، وجہ اختلاف کیا تھی؟ تکبر، غرور، ہاں وجہ معقول تھی، اس لیے یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگایا فرشتوں پہ، کہ
کیونکہ جو بات تھی وہ وجہ معقول تھی، یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اور آگے جا کے فتویٰ اس لیے شیطان پہ لگایا کہ جب وجہ پوچھی کہ تو نے کیوں نہیں مانا، تو قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، وجہ معقول نہ تھی۔ جب وجہ معقول نہ ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جا تو کافر ہے کہ بنا وجہ، کوئی معقول وجہ بھی نہیں، تو وہاں تو وجہ معقول تھی کہ واقعتاً یہ ایسے کریں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، تم خاموش رہو، یہ کوئی وجہ، یہ میں جانوں اور میرا کام۔ اور جب یہاں بات ہوئی تو وجہ معقول نہ تھی، اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو معلوم ہوا وجہ اختلاف کی وجہ سے فتوے کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وجہ اختلاف سے فتوے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ دونوں کے درمیان نزاع کی وجہ کیا تھی۔ وہ تھا داماد مصطفیٰ کا شہید ہونا، حضرت عثمان غنی ذی النورین داماد مصطفیٰ کا شہید ہونا۔ امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ بنو امیہ کے سردار تھے حضرت عثمان غنی، ان کی برادری کے سردار تھے، اور پھر داماد مصطفیٰ تھے، اور یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں نبی کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، معقول شخصیت تھی، اور سبا اور کیا نام ہے عشرہ مبشرہ میں تھے، دنیا میں جنت کی بشارت نبی نے دی تھی، یہ فضیلت تھی عثمان کی۔ تو جب وجہ اختلاف کیا ہوئی، یہ کہا کہ جب ہماری برادری کا سردار اور پھر داماد مصطفیٰ حضور کا قریبی ساتھی اور پھر حضور کا داماد بھی ہے، وہ شہید ہوا ہے، قتل کا شہادت کا بدلہ لو، قصاص لو، حکومت کے ذمہ ہے قصاص لے کر دینا۔ کیا جناب علی المرتضیٰ کے دور میں قصاص لیا گیا؟ نہیں۔ عمر تو فرماتے ہیں دجلہ کے کنارے میں کتا بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری میرے ذمہ داری ہے، اور یہاں داماد مصطفیٰ ذبح ہو جائے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو تاریخ نے یہاں اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ نان سینس آدمی جو ہے نا وہ یا رافضی بن جاتا ہے یا خارجی بن جاتا ہے۔ اگر اس نہج پہ سوچے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے سردار تھے اور داماد مصطفیٰ تھے، تو علی کے دور میں بدلہ نہیں لیا گیا، قصاص نہیں لیا گیا، تو قتل کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے تھا ان کو، تو قاتل بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، تو وہ کیا ہوتے، وہ خارجی بن جاتا ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ فرمان رسول یہ تھا، فرمان رسول یہ تھا کہ جو علی کہتے تھے وہی کرنا چاہیے تھا، علی المرتضیٰ کا مطلب تھا کہ ابھی خاموش رہو، یہودیت کی سازش ہو رہی ہے، یہودیت یہ چیز کو ابھار رہی ہے، انہوں نے یہ مسلمانوں میں دراڑیں ڈالنے کا کام شروع کر دیا ہے، اسی کا نتیجہ عثمان غنی کی شہادت ہے، لہذا امیر معاویہ خاموش رہو، وقت کا انتظار کرو، بدلہ لے لیں گے۔ ادھر جذبات تھے، وہاں دانش اور دانائی تھی، اگرچہ احتجاج کرنا ان کا حق تھا، تو میں یہاں فیصلہ حضور کے فرمان کے مطابق کروں گا، فرمایا جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، خاموش رہنا چاہیے تھا، چونکہ میرے نبی نے اسی لیے فرما دیا کہ حق علی کے ساتھ ہوگا، کہ ایک وقت آئے گا جب علی کی بات کو ماننا ہوگا، مگر ادھر جذبات تھے، احتجاج ان کا بھی حق تھا، حق تھا، اور کبھی بھی بدلہ نہیں لیا گیا، قصاص عثمان غنی کا نہیں لیا گیا۔ داماد مصطفیٰ ذبح ہو جائے تو یہاں مورخین نے وہ روایات پیش کی کہ یا قوم خارجی بن جائے یا قوم رافضی بن جائے، یا علی کو مان کے امیر معاویہ کو گالی دے یا امیر معاویہ کو مان کر علی کو گالی دے۔ ہمارے سنی وہ ہے جس کے نزدیک دونوں میں سے کسی ایک کی توہین کرنے والا گمراہ اور بے دین ہے، ہم حق پہ علی کو مانتے ہیں، اور حضرت علی معاویہ کو جذبے کو چاہیے تھا خاموش رہتے۔ اب سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے گی، توجہ فرمائیے گا، مزید آسانی پیدا۔ مثلا میرا کوئی عزیز، خدا نہ کرے مثال دے رہا ہوں، میرا کوئی یا کسی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے،
اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے بتقاضۂ بشریت کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. کیا اس کی ڈیمانڈ غلط ہے؟ ان دا شرع کوئی اس پہ آبجیکشن ہے؟ ان دا شرع کوئی آبجیکشن نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست، میرے سردار یا میرا یہ قریبی تعلق والا وہ قتل ہوا، اس کا قصاص میں. اگر اس کو کچھ نہ کہا جائے تو کیا جو مدعی ہے، وہ جو مقتول کے وارث ہے، احتجاج ان کا حق ہے یا نہیں؟ حق ہے، ان کا حق ہے. البتہ یہ ان کی بزرگی ہے کہ یہ فضیلت علی ہے کہ فرمان رسول کے مطابق فرمایا اس وقت، کیونکہ نبی غیب دان تھے، فرمایا وقت ہوگا، مگر یہودیت کی سازش کو سامنے رکھا اور علم و حکمت کا دروازے جناب علی تھے. فرمایا علی ذرا امیر معاویہ رک جاؤ تاکہ یہودیت کی سازش ان سے بدلہ لے لیں گے، مگر مجھے موقع دو، ذرا اسلام کو منظم کر لو. امیر معاویہ کا فیصلہ جذباتی تھا، حق تھا احتجاج کا، اور علی المرتضیٰ کا فیصلہ دانشمندانہ تھا. دانشمندانہ تھا. ہم علی المرتضیٰ کے فیصلے کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ حق علی کی، وہ جو کہتے وہ درست بات تھی کہ ذرا رک جاتے تاکہ یہودیت فائدہ نہ اٹھاتی، کیونکہ یہودیت نے اسلام میں وہ تڑانے. عبداللہ ابن سبا جو 25 ہجری میں مسلمان ہو کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمان ہوا، جو تھا یہودی منافق تھا، تو اس نے مسلمانوں میں یہ عقیدہ سب سے پہلے ایجاد کیا کہ تینوں خلفاء جو ہیں انہوں نے بغیر کسی استحقاق کے خلافت حاصل کی ہے. علی کے حق تھا خلافت، علی کا حق تھا، یہ غصباً حکومت لیے، لہذا ان سے چھینو، علی کو دو. یعنی علی کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اور خلفاء رسول کی مخالفت کا آغاز اس عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ اسلام کے خلاف ایک سازش کر کے اہل بیت اور صحابہ کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے قوم میں غلط فہمی پیدا کر دی. کسی کو علی کا ساتھی بنا دیا، کسی کو صحابہ کا دشمن، کسی کو علی کا دشمن بنا دیا. یہ یہودیوں کی چال تھی، اور یہودیت کی سازش شیعت ہے، اور مرزائیت، وہابیت، دیوبندیت، پرویزیت، یہ سب انگریز کی سازش ہے، یہ ان کی سازش ہے. اس لیے توہین امیر معاویہ سخت گناہ ہے. حضور نے فرمایا جب کوئی ایسا کرو تو فرمایا کہو لعنت ہو تمہارے اس فعل پہ. تو ہم فضیلت علی کے پاس ہے کیونکہ علی المرتضیٰ حق پہ تھے. دانشمندانہ فیصلہ علی المرتضیٰ کا تھا، اور امیر معاویہ کا فیصلہ جذباتی تھا. اگرچہ ان کا رائٹ تھا مگر جذبات سے کام لے گئے، جلد بازی میں آ گئے، جس کا رزلٹ اور ایسا ہونا تھا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا حسن کی پیشانی کو چوما. حدیث پیش کر رہا ہوں، مولا حسن کی پیشانی کو چوما. پیشانی کو چوم کر فرمایا کہ اس بیٹے کو اس لیے پیشانی کو چوم رہا ہوں کہ یہ تاج سخاوت کر کے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا اصلاح ہو. میں زبان کٹواتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے تو بہت بڑا لعنتی ہے، اگر انکار کرے تو اس سے بڑا لعنتی ہے. فرمایا میں حسن کی پیشانی اس لیے چوم رہا ہوں کہ مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں تاج سخاوت کر کے مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں صلح کروا دے گا. تو فرمان رسول کے مطابق دونوں مسلمان تھے، اور مسلمان جب رہے تو صحابیت قائم رہی، جب صحابیت قائم رہی تو توہین کرنے والا فرمان رسول کے مطابق لعنتی ہے. اس لیے یہ میں کہوں گا کہ حق علی المرتضیٰ کے پاس، اور جذباتی تھے. جناب امیر معاویہ جذبات میں آئے، ورنہ رائٹ ان کا تھا. اور یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں کم علم لوگ یا تو خارجی بن جاتے ہیں، جو بہت بڑی لعنت ہے، یعنی توہین علی المرتضیٰ کرتے ہیں، جو بہت بڑی لعنت ہے، اور کچھ نان سینس آدمی رافضی بن جاتے ہیں،
کہ حضرت امیر معاویہ کو کر، یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے ہمارے نزدیک۔ ہمارا عقیدہ اور یہاں کا عقیدہ اور داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، غوث پاک، داتا صاحب مجدد پاک، تمام بزرگوں اکابر کا عقیدہ وہ یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کو صحابی مانتے ہیں، درجات میں علی المرتضیٰ افضل ہے۔ یہ اہل سنت، اہل سنت وہ ہے جو سب کو مانے گا، اہل سنت وہ ہے جو سب کو مانے گا۔ اس پہ تفصیل پہ ماشاءاللہ میں نے کافی لکھ بھی دیا ہے اسی اختلاف کی بنا پہ، اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے نصرت کرتا ہوں تاریخ کو۔ تاریخ نے تو کسی کو رنگیلا رسول تاریخ کی وجہ سے لکھا گئی تھی۔ تاریخ تو نہ رسول کو معاف کرتی ہے، نہ خلفائے رسول کو، نہ وہ اصحاب رسول کو، نہ ازواج رسول کو، نہ اولاد رسول کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ فقیر کو، نہ نیک کو، نہ بدماش کو۔ وہ کسی تاریخ تو کہیں بدماش کو ولی بناتی ہے، کہاں ولی کو بدماش بناتی ہے۔ تاریخ مصنف کی آئینہ دار ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ تاریخ مصنف کی آئینہ دار ہے۔ مورخ رافضی ہو، تاریخ رافضیت کی ترجمان ہو جائے گی۔ تاریخ مصنف خارجی ہو، تاریخ خارجیت کی ترجمان ہو جائے گی۔ اس پہ ایک مثال دیتا ہوں، مثلا اگر منصف بھی ہو تو تاریخ قابل عمل نہیں ہوتی۔ ہاں تاریخ کو مانو، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کیسے تاریخ کیا بنے گی۔ بہت بڑا طوفان ہے، میں لاہور میں بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑی موٹی سرخی فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی تھی کہ بعد و بارہ زبردست طوفان حافظ آباد میں نہر کا پل ٹوٹ گیا اور 70 آدمی جاں بحق۔ جب یہ پل ٹوٹا تھا بھائی 70 آدمی۔ اب تاریخ مرتب کرنے والا اخباری بیان کو لکھ دے گا کہ 70 آدمی مارے گئے، اوٹھے چڑی بھی نہیں سی موئی۔ تاریخ تو ایسے مرتب ہوگی بھائی، اگر میں بات غلط کہتا ہوں تو بتا دیجیے بھائی، تاریخ تو یہی ہوگی نا کہ 70 آدمی مارے گئے، قومی اخباروں نے لکھا 70 آدمی مارے گئے، وہاں ایک چڑی بھی نہیں مری، ایک ڈیڈ باڈی نہیں نکلی، تو تاریخ لکھنے والا تو کہہ دے گا کیا یہ واقعہ ہوا ہے، 70 بندے مرے ہیں؟ نہیں۔ تو تاریخ اسی طریقے سے، ہاں کیا شاہ صاحب تاریخ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، میں تاریخ کو مانتا ہوں۔ کس حد تک؟ تاریخ کی وہ روایت جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہو۔ یہ میری بات کو سمجھیں، میں تاریخ کی اس بات کو مانتا ہوں جس میں اللہ اور رسول کے فرمان کی مطابقت پائی جائے، قرآن کی مطابقت پائی جائے مان لوں گا، حدیث کی مطابقت پائی جائے مان لوں گا، کسی بزرگ کی عزت اس میں ہو مان لوں گا، جس میں گڑبڑ ہوگی یا کسی بزرگ حیثیت مسلمہ شخصیت پہ تنقید ہوگی وہ تاریخ میں نہیں مانوں گا۔ اور نہ تاریخ کو اتنی اہمیت، یہ جتنے گمراہ ہوئے ہیں نا یہ سب تاریخ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تاریخ نے بتایا کہ یہ بھی ہے، وہ باتیں تاریخ نے لکھی، کیونکہ مورخ غیر ذمہ دار ہے۔ وہ گیا کسی بندے سے بات سنی، ہاں جی آئی تو پہلا پاکستان تو بڑے پہلا تھے، وہ تو کنی آبادی تھی، انہیں کہا جی وہ تو اینا کو تھا سی سارا، انہیں لکھ چڑنا جی میں بندے نے ملے، انہیں کہا اینا کو تھا، اینا کو تھا گے۔ بھائی تاریخ تو کسی ایک فرد روایت حقائقوں کو نہیں، ہم روایتوں کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے جو لوگ تاریخ کے پیچھے چلتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، تاریخ نے رافضیت پیدا کی، تاریخ نے خارجیت پیدا کی، قرآن اور حدیث نے اہل سنت اور ایمان والوں کو پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ اور رسول کے فرمان کے پابند ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے اور میرے رسول کا حکم مانے گا میں اس میں انعام والوں کی سنگت دوں گا، اور انعام والے کون ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کو بھی،
نبی صدیق شہید صالحین سب کو ماننے والے فقط اہل سنت ہیں، ورنہ کوئی صحابہ کا منکر ہے، کوئی شہداء احد کا منکر ہے، کوئی بدر کا منکر ہے، کوئی شہداء کربلا کا منکر ہے، کوئی کسی کا منکر سنی ہے جو سب کو ماننے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سرکار کی سچی پکی غلامی نصیب کرے۔